السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. جمعے کا پیارا دن آ گیا ہے. جمعہ مبارک ہو آپ کو جناب. جمعہ مبارک ہو. پیارا دن ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم بڑی اچھی اچھی خبریں آپ کو بتائیں گے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ 24 تاریخ ہے اور اختتام ہو رہا ہے جنوری کا. اور فروری میں تو آپ کو پتہ ہے کہ فروری آتی ہے نا جب، تو ہمارا ادھر ایک نعرہ ہے کہ آئی بسنت پالا اڑنت. لیکن اس دفعہ بسنت نہیں منانی تم نے. 20 لاکھ روپے جرمانہ بسنت کا ہوا ہے. 20 لاکھ روپے جرمانہ. ماں باپ ہوشیار رہے، ابھی سے چرخیاں، وہ گڈیاں، پتنگیں ساری پھاڑ دو، ساری ضائع کر دو. بالکل ہر چیز آپ نے بالکل ذرا بھی نہیں کرنا. مریم نواز صاحبہ کا سخت آرڈر ہے پنجاب میں کم از کم بالکل ہر قسم کے پتنگ بازی پہ پابندی ہے اور بہت بڑا جرمانہ ہے، ورنہ آپ کو پھر پچھتانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا آئیں جی، سب سے اہم خبر تو پیکا ایکٹ کی چل رہی ہے. صحافی میدان میں آ گئے ہیں اور صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ منظور کیا ہے گورنمنٹ نے، یہ جلدی میں کیا ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. اور عطا تارڑ نے تھوڑی سی معذرت کی ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے انٹیمیٹ نہیں کر سکے. لیکن وہ فکر نہ کریں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ صحافیوں کے لیے، اخباروں کے لیے، قلم کاروں کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ڈیجیٹل جو ہے نا اس کے اوپر آئے گا، جو سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آئے گا. 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ. ٹھیک ہے. اس میں کافی شکیں انہوں نے خیر ایسی بنائی ہیں جس میں ہر بندہ ہی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. کاپی رائٹ ہے، جھوٹی خبر ہے، آئین کے خلاف باتیں ہیں، اسلام کے خلاف باتیں ہیں، پاکستان کے خلاف باتیں ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کان کو ادھر سے ایسے کر کے پکڑ سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو بہرحال مذاکرات جاری ہیں. عطا تارڑ کہہ رہے جی آؤ میرے نال ملو، لیکن بل انہوں نے پیش کر کے پاس بھی کر دیا ہے. اور بھی آج کافی سارے بل پیش ہونے ہیں، 21 بل پیش ہونے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج گروپ لائف انشورنس کا جو ہمارا بل ہے ریٹائرڈ ملازمین کا، وہ پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی کیا اپڈیٹ ہے وہ معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں پراگرس ہو جائے گی. حکومت کا کورم پورا نہیں ہوتا تو اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے، اور آج انہوں نے یہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی خبر یہ ہے مذاکرات والی، کہ وہ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، عرفان صدیقی حکومت کے، کہ یار بائی کاٹ نہ کرو، ساڑھے نال مذاکرات کرو، نظر ثانی کرو. ہم نے آپ کا 42 دن انتظار کیا ہے جب آپ کو کہا گیا تھا کہ لکھ کے دو اپنے مطالبات. آپ نے 42 دن ہمیں انتظار کیا ہے اور آپ 5 دن بھی ہمارا نہیں کر سکتے. اے عرفان صدیقی بھائی، خس کم جہاں پاک، آپ کیوں ان کی منتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مذاکرات کہیں اور کریں گے، آپ کیوں منتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کر دی ہے، بس آپ کہیں جی ویلکم، آپ نے کر دی ہے نا، تو یہ آپ کی مہربانی ہے، کر دی ہے. ہم تو پہلے بھی آپ کے ساتھ کوئی اتنے پیار محبت والی باتیں کرنے والے نہیں تھے، نہ ماحول تھا، پوری دنیا کو پتہ ہے آپ کو. خواجہ آصف نے کہا ٹھیک ہے جی مذاکرات ملتوی ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آج پھر وہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کمیشن کا اعلان کر دیں تو ہم واپس آ سکتے ہیں. اور سر جی ان گنڈوں سے بات نہیں ہو سکتی، سر جی ان گنڈوں سے بات نہیں ہو سکتی جو غنڈہ گردی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور ایسے ڈنڈا اٹھا کے کہتے ہیں کرو نہیں تو ڈنڈا سر پہ ماریں گے، کرو. تو حکومت کہتی ہے جی کرنے ہیں جی کرنے ہیں. حکومت بھی ذرا تکڑا ماحول بنائے نا. حکومت تکڑا جب تک ماحول نہیں نہ بنائے گی، یہ پی ٹی آئی کی تلوار ان کے سر پہ رہے گی. ابھی بھی دیکھیں وہ وہاں شور شرابہ کر رہے ہیں اسمبلی میں، کوئی بات کرنے دے رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کرنے ہی نہیں دینی. ان کا مشن ہے سر جی، ان کا مشن ہے. ان کی ملکہ جو کوئین بی ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی، وہ جیل میں پڑی ہے اور کوئی ان کا مطالبہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے علاوہ اور کوئی مطالبہ. یہ ساری اگوں جڑا نا آٹا گندی ہلدی کیوں ہے تے ساریاں وہ چیزیں نے، گونگلوں تو مٹی ہے صرف، کہ باقی قیدیوں کو بھی رہا کرو. عمران ہے ایسا کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں مینوں رہا کرو، باقی انہوں مار دو بے شک.
بے شک مار دو، میں نہیں، مینو رہا کرو، مینو، بس یہ اس کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مذاکرات کے حوالے سے حکومت ڈھیلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ہم نے 42 دن انتظار کیا ہے اور تم 5 دن بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والا ہے۔ آگے جناب علی سپریم کورٹ میں جو رولا پڑا ہوا ہے، وہ جس طرح وہ نذر عباس صاحب ہیں، اس کو انہوں نے منصور علی شاہ نے فارغ کر دیا تھا رجسٹرار کو کہ تم کو ہم فارغ کرتے ہیں، ٹھیک، بہت بری بات کی ہے۔ اس کے لیے اب 6 رکنی بینچ بن گیا ہے اور اسٹے آرڈر بھی اس نے دائر کر دیا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے نوکری سے نہ نکالو اور میرا خیال کرو۔ اس کے اوپر بن گیا ہے بینچ، اور مندو خیل صاحب اس کی وہ صدارت کریں گے 6 ججوں کی بینچ کی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب بھی جو ہے نا، انہوں نے قوم کو بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور خود بھی پریشان ہے۔ تو ایسا نہیں چلے گا سر جی، ٹھنڈی کر کے کھاؤ، ٹھنڈی کر کے کھاؤ، نہیں تو تھوڑا منہ خود جل جائے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا منصور علی شاہ واسطے، ٹھیک ہے۔ باقی سر جی ٹرمپ نے دیکھو کیا کیا ہے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب کو کہا ہے کہ جناب پوری دنیا کے لیے پٹرول سستا کرو، تو پھر ٹرمپ لیڈر ہو گیا نا پوری دنیا کا۔ دیکھو اس کو خیال ہے، بڑی بڑی چیزیں وہ کر رہا ہے، وہ بڑا خسروں کے پیچھے لگ گیا ہے عمران اینڈ کمپنی لوگوں کے، خسروں کے۔ وہ کہتے ہیں 2 قومیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، بس۔ عمران خان تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اس نے کہا ایک مرد ہے جنس اور ایک عورت ہے، اسی واسطے تو انہیں عمران خان کا ذکر نہیں کیتا۔ بہرحال اس نے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اب تک جو اس نے فلسطین کی جنگ بندی کروائی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ بندی کروا رہا ہے، میدان میں نکل آیا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے۔ یوتھی اس سے مایوس ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے اس کو مبارکباد کا خط لکھا ہے، اور حالات ٹھیک ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ نے بڑا کڑاکے دار بیان دیا ہے کہ جناب یہ جو یوتھی ہے، کوئی کھڑکی ہے کھول کے بیٹھے ہیں نا کہ ادھر سے ہم مذاکرات کریں گے، کھڑکی کہندے ادھروں کوئی ہوا نہیں آنی، ٹھیک ہے نا، ادھروں کوئی ہوا نہیں آنی۔ وہ ایک کھڑکی کا لطیفہ مشہور ہے کہ کہندے جی ایک نواں پیر آیا تے وہ ایک آ کے مرید دستا ہے دوسرے دوست نو، کہندا یار ایک پیر آیا ہے، وہ جیڑی گل کردا ہے وہ سچی ہوندی ہے۔ انہیں کہا کیڑی گل؟ کہندے جی انہیں کہا جی کھڑکی کھولو گے تو ہوا آئے گی، بند کرو گے تو نہیں آئے گی۔ وہ کہندا یار میں 20 واری کھڑکی بند کیتی ہے، ہوا نہیں آندی، کھولنا تے آندی ہے، ایڈا سچا پیر ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گروپ انشورنس والی ویڈیو آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ جن لوگوں نے اپلائی نہیں نہ کیا وہ بعد میں پچھتائیں گے، وہ لازمی میرے ساتھ فون پہ رابطہ قائم کریں۔ ریٹائرڈ ملازمین جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کو ہم پھر گائیڈ کریں گے اور ان کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کیس کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور میرا جو فون نمبر ہے 0300472572، اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور جو اوورسیز والے ہمارے دوست ہیں وہ قانونی مشاورت ہم سے کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ فری مشاورت کریں، ہم انشاءاللہ ان کو گائیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ بیلی۔ اچھا جی، آپ دیکھیں کہ لاہور سے آج پھر کوئی وکیل نہیں آیا، اور آپ نے جن وکیلوں سے رابطہ کیا تھا ان کو کہیں کہ ان کا پیش ہونا بہت ضروری ہے، یہاں پہ بہت پیش ہونا ضروری ہے۔ آج تھا جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا، تو اس میں آج میں نے ہی بحث کی ہے، اور ظاہر میں لیڈ کر رہا ہوں سب کو، تو میں نے یہی کہا ہے کہ جناب اس میں بل پروسیس میں ہے اور یہ کیس رکھ لیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر بل ہمارا جو ہے نا وہ پیش ہوتا ہے مثلا اگلے مہینے ہو جاتا ہے، اور وہ جج صاحب کہتے ہیں جی کہ بس یہ فروری سے آگے لاگو ہوگا،
تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ جو کیس ہم نے دائر کیے ہوئے ہیں نا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بے شک فروری سے آگے لاگو ہو، لیکن جو عدالت میں آ چکے ہیں ان کو ضرور ریلیف ملنا چاہیے، ان کو ضرور ریلیف ملنا چاہیے اور وہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے ریٹیں. تو یہ اس کا بہت بڑا یہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت ابھی بلکہ میں پہنچا تھا لاہور سے، اور ادھر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آج پھر لاہور والے وکیل جو ہے وہ نہیں آئے، اور جو کلائنٹ ہے نا وہ ان سے پوچھے لاہور والے وکیلوں سے کہ بھئی آپ کیوں نہیں آتے. میں دیکھے میرے سارے کام چھوڑ کے، یقین کرے کل لسٹ آئی ہے اور آج میں آپ کے سامنے یہ اسلام آباد میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے، سارے وکیلوں کا پیش ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی میں نے MNA سے ٹائم لیا ہوا ہے، میں ادھر جا رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا اس میں وکالت کے علاوہ بھی میں انشاءاللہ کام کروں گا. MNA صاحب ہیں آغا رفیع اللہ صاحب، تو ان کو میں ملتا ہوں. انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے، وہ حلقہ 230 کراچی سے MNA ہیں. انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، اور ان کا شکریہ بھی میں نے ادا کرنا ہے. وہ جو ہے یہ بل انشاءاللہ تعالیٰ لازمی منظور ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آغا رفیع اللہ صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو گورنمنٹ بھی مان رہی ہے، اور یہ بل اب اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظور ہو گیا. اور آج جج صاحب نے اپنے آرڈر میں بھی یہی لکھوایا ہے، میاں گل اورنگزیب صاحب نے، کہ جناب یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو گیا. سرکاری وکیل نے اپنا بیان دیا ہے کہ یہ بل جناب ہم نے اس کو پروسیس کر رہے ہیں. تو جو ہی انشاءاللہ یہ منظور ہوگا آپ کو فوری طور پہ اس کی اطلاع کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب جاتے ہیں جناب سپریم کورٹ، اور وہاں منصور علی شاہ صاحب نے جو رولے ڈالے ہوئے ہیں نا وہ رولے پورے کرتے ہیں. اور انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا سیاست میں، تو کہتے ہیں کہ جی آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ بھی ایسا ہی ہے، طے شدہ معاملات کو جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر رہے ہیں. تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ یہ کریں، وہ آرام سے اپنا پیریڈ پورا کرتے، لیکن وہ نہیں کر رہے، آرام سے پیریڈ نہیں پورا کر رہے. روزانہ خط آپ سنتے ہیں نا کہ یہ خط لکھ دیا، یہ خط لکھ دیا. یہ بات غلط ہے، بالکل غلط بات ہے. سپریم کورٹ میں ہر روز آپ خط لکھتے رہیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھی لکھائیں. پوری گروپ بندی اسی طریقے سے ہو رہی ہے جیسے عطا بندیال نے کی ہوئی تھی، جو قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بٹھاتے تھے. اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ سید منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ ایک مشہور ہے کہ جی عصر کے وقت کوئی روزہ کھول دے، سارا دن روزہ رکھے تو عصر کے وقت کھول دے. ان کا بھی یہی ہے. یہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ میں تھے. ٹھیک ہے. یہ عطا بندیال وغیرہ کے خلاف تھے، کیونکہ وہ غیر قانونی باتیں کر رہے تھے. تو یہ اب انہوں نے گروپ بدل لیا ہے، اور گروپ انہوں نے بدلا ہے یہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا نا 63A کا، تو انہوں نے جناب علی وہ فوری طور پہ اپنا وہ قبلہ بدل لیا، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ میں چیف جسٹس نہیں بن رہا. بن جاتے اگر یہ وہ اس میں وہ نہ کرتے، تو زیادہ ایک جھکاؤ نہ کرتے. وہ جھکاؤ نظر آ رہا ہے. ابھی آج انہوں نے وہ جو حامد خان کو اپنا معاون وکیل مقرر کیا ہے، آپ بتائیں سارے وکیل ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، سید منصور علی شاہ صاحب کے اوپر، کہ حامد خان جو سینیٹر ہے PTI کا، اس کو آپ نے وکیل معاون مقرر کیا ہے. او بھائی معاون وکیل کرنے ہیں تو غیر جانبدار کرو، جو آپ کو بتائیں، حقیقت بتائیں آپ کو. تو یہ غلط آپ باتیں کر رہے ہیں، ساری غلط باتیں کر رہے ہیں. تو یہ میں ادھر جناب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہوں، اور میں تو یہ منصور علی شاہ صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، ہم ادھر اکٹھے پڑوسی ہیں، جہاں وکالت وہ کرتے رہے ہیں نا، ہم پڑوسی ہیں بالکل ہی. تو ان کو تو میں کہوں گا کہ جناب استعفیٰ دو، آؤ مل کے وکالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے یہ بھی نوٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے دل پہ لیا ہوا ہے کہ میں چیف جسٹس نہیں بنا. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. تو ان کے لیے بہتر ہے کہ بجائے ریفرنس کوئی آ جائے یا کوئی ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں، جیسے انہوں نے حامد خان کو اور منیر ملک کو عدالتی معاون مقرر کیا ہے، جو بالکل غلط ہے، 200% غلط ہے. تو کوئی اور غلط کام کر بیٹھیں گے
تو پھر ان کے جناب وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ پھر احتساب بھی ہو سکتا ہے نا. اس لیے یہ واپس آ جاؤ واپس.